مولا مولا علی 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 مولا مولا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وفی مقام آخر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. معزز ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا از بس احسان و امتنان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرمایا اور ہم سب کو صراط مستقیم کا شوق اور شعور عطا فرمایا. آج کی اس بابرکت محفل میں ہم حضور مولا کائنات، امیر المؤمنین، مولا المتقین، اخی رسول، زوج بطول، پدر حسنین، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جشن مولود کعبہ کے اعتبار سے ہم سب جمع ہیں. یہ نور بار محفل مولا علی کے ذکر کے ساتھ موسوم ہے. مولا علی کی ذات بابرکات وہ عظیم ذات ہے کہ جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے لا تعداد اوصاف، کمالات، محامد اور محاسن کا مجموعہ بنایا. حتیٰ کہ ایک عظیم محدث اور امام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا پڑا، ما جاء فی احد من الصحابۃ من الفضائل ما جاء فی علی، کہ حضور کے تمام صحابہ کرام میں سے کسی کی اتنی فضیلتیں وارد نہیں ہوئیں جتنی فضیلتیں اکیلے مولا مرتضیٰ علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے حضور کی احادیث سے ثابت ہوئی ہیں. تو آپ کی کس کس فضیلت کا بیان کیا جائے. آج کی اس نشست میں ہم آپ کی ذات بابرکات سے حصول فیضان کے لیے ایک مخصوص پہلو اور آپ کی ایک خاص فضیلت جو علم کے اعتبار سے ہے ہم اس کا ذکر کریں گے. اور یہ فضیلت یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو باب مدینۃ العلم فرمایا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ وہ فضیلت ہے کہ جو اس شخصیت نے مولا علی مرتضیٰ کو دی ہے جس کے لیے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے وہ علوم عطا فرما دیے جو حضور پہلے نہیں بھی جانتے تھے، اللہ نے وہ بھی اپنی عطا سے حضور کو وہ بخش دیے، مرحمت فرما دیے. وہ علم کون سا ہے جو حضور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں ہے، جو اللہ نے مخلوق کے لیے لازم رکھا؟ وہ علم حضور کی بارگاہ سے ہو کے بٹتا ہے. حتیٰ کہ صاحب قصیدہ بردہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عام علماء تو عام رہ گئے، انبیاء اور رسل کا مقام و مرتبہ یہ ہے وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، کہ انبیاء اور رسل کا مقام یہ ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں وہ کاسا لیے کھڑے ہیں، وہ حضور کی بارگاہ سے خیرات لینے والے ہیں. ان کے پاس علم کی جو خیرات ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ سے آ رہی ہے، ان کے پاس حکمت کی جو خیرات ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ سے آ رہی ہے، ان کے پاس نبوت و رسالت کے جو انعامات ہیں اور جو فضائل ہیں یہ بارگاہ مصطفیٰ سے چلے آ رہے ہیں. تو جس بارگاہ کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ اور شرف عطا فرمایا ہے وہ مصطفیٰ شہر علم ہیں، اور اس شہر علم کا دروازہ جسے کہا گیا ہے وہ مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے. تو اندازہ لگائیے کہ جیسی عمارت ہوتی ہے ویسا ہی شاندار دروازہ ہوتا ہے. تو جس عمارت کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے وہ عمارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جس طرح حضور شاندار ہیں،
آپ کے شہر کا دروازہ علی المرتضیٰ بھی شاندار ہے. لیکن علی المرتضیٰ کے علم کو سمجھنا ہے تو پہلے عام عالم کے علم کو سمجھا جائے اور عالم کو سمجھا جائے کہ عام عالم کیا ہے اور علم کی فضیلت کیا ہے اور مقام و مرتبہ کیا ہے. المعجم الاوسط کے اندر حضور کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ مروی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہت زیادہ ہے. یعنی وہاں مقام و مرتبہ عبادت کا نہیں ہے جہاں مقام و مرتبہ علم کا ہے. اور پھر دوسری حدیث شریف کے اندر ترمذی شریف میں ہے کتاب العلم کے اندر، یہ حضور کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. حضور فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا لوگوں کے اوپر ہے. معلوم یہ ہوا کہاں ادنا اور کہاں محمد مصطفیٰ، کہاں عام عابد اور کہاں عالم. تو حضور یہ فرق واضح فرما رہے ہیں کہ عالم کا مقام و مرتبہ عابد سے بہت بلند و بالا ہے. اور یہ جو حضور نے فرمایا کہ عالم کا مقام عابد سے اتنا بلند ہے جتنا میرا مقام تمہارے ادنا لوگوں سے زیادہ بلند ہے، جتنا میرا مقام تمہارے ادنا لوگوں سے بلند ہے اس طرح عالم عابد سے کہیں بلند و بالا ہے. یہ عالم کا مقام ہے. عالم اور علم کی فضیلت میں دوسری حدیث شریف میں حضور کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف کتاب العلم کے اندر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسی میری، یعنی مجھ محمد مصطفیٰ کی، حضور فرما رہے ہیں میری فضیلت تمہارے ادنا لوگوں کے اوپر ہے. کہاں مقام مصطفیٰ اور کہاں ادنا لوگوں کا مقام. اور پھر دوسری حدیث شریف کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. حضور فرماتے ہیں عالم کا مقام و مرتبہ عابد کے مقابلے میں اتنا بلند و بالا ہے کہ جس طرح 14ویں کی رات میں باقی ستاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، وہ سب سے جدا اور امتیازی نظر آتا ہے، اس طرح عالم عابد سے ممتاز ہوتا ہے، وہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے. یہ عالم کا مقام ہے. اور ایک اور حدیث شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ اکیلا عالم جو ہے وہ 1000 عبادت گزاروں سے بھی زیادہ وہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے. یعنی اکیلا عالم کافی ہے، 1000 عبادت گزار ایک طرف ہوں، اکیلا عالم ہو تو وہ شیطان پر عبادت گزاروں سے کہیں زیادہ حاوی ہو جاتا ہے اور وافی اور کافی ہوتا ہے. یہ تو عام فقیہ کی بات ہو رہی ہے، یہ تو عام عالم کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم جس عالم اور فقیہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں اسے دنیا مولا علی کے نام سے جانتی ہے. وہ علی المرتضیٰ کہ جو خیر القرون کے زمانے میں صحابہ کرام میں بڑے عالم، وہ جن کے لیے حضور نے خود ارشاد فرمایا اقداکم علی، اے صحابہ تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے. اور قاضی وہی ہوتا ہے جو علم میں زیادہ ہوتا ہے. اور مولا علی کے لیے حضور نے ہی نہیں فرمایا بلکہ کئی صحابہ کرام سے بھی یہ قول مروی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اقدانا علی، ہم میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا علی المرتضیٰ ہے، مولا علی کی ذات ہے. دیگر کئی صحابہ کرام ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کے بھی اقوال یہی ملتے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم میں سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے عالم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں. لیکن یاد رکھیے مولا علی کو یہ علم ملا کہاں سے کہ جس نے علم کا یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا کہ آپ باب شہر علم ہو گئے. یہ مقام بھی حضور کا عطا کردہ ہے. اہل بیت کو جو مقام ملا ہے رسول اللہ کے تصدق سے ملا ہے. حضور کے صحابہ کو جو بھی مقام ملا ہے حضور کے تصدق سے ملا ہے. اور خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یمن قاضیا، حضور نے مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ترسلونی، آپ مجھے قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، وانا حدیث السن، اور میں تو ابھی نوجوان ہوں، ولا علم لی بالقضاء، اور مجھے قضاء کا علم نہیں ہے، میں تو لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے نہیں جانتا، آپ مجھے قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، بس اتنا کہنا تھا. قال، حضور فرمایا ان اللہ سیہدی قلبک، گھبرا نہیں علی، گھبراتا کیوں ہے، ہم قاضی تجھے بنا کر بھیج رہے ہیں نا، ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں، ان قریب اللہ تیرے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا، تو لوگوں میں فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا. ویثبت لسانک، اور اللہ تیری زبان کو ثبات عطا فرمائے گا. آپ کی زبان سے جو فیصلے نکلیں گے حق نکلیں گے، آپ معاملہ فہمی حاصل کریں گے، معاملہ شناس ہو جائیں گے، لوگوں میں حق کے مطابق آپ فیصلہ کر سکیں گے. اور پھر مولا علی فرماتے ہیں فما زلت قاضیا او ما شککت فی قضاء بعد،
کہتے ہیں جب سے حضور نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا اور یہ لفظ حضور کی زبان انور سے ظاہر ہوئے، اس کے بعد کبھی کسی فیصلے کو کرنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔ اسے امام نسائی نے اور ابو داؤد نے اسے نقل کیا۔ یاد رکھیے ہمارے اندر بھی علماء کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جب کوئی عالم آ جائے ہم اس کے ادب اور احترام اور اس کے مقام و مرتبہ کا لحاظ کرتے ہیں اور اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور مخصوص مقام پر بٹھاتے ہیں، ان کے لیے بلند و بالا نشستیں رکھتے ہیں، ممبر پر بٹھا دیتے ہیں، اسٹیج پہ بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کے بڑے قاضی مولا علی آتے ہوں گے تو مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہوگا۔ یہ حدیث شریف آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، یہ روایت ابن عساکر کے اندر اور تاریخ بغداد کے اندر ہے۔ اس کے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، حضور مسجد میں جلوہ افروز تھے، وقد اطاف به اصحابہ، اور حضور کے ارد گرد حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اذ اقبل علی بن ابی طالب، کہ مسجد میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، اور جب مسجد میں آئے فوقف وسلم، آپ نے دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ نے توقف فرمایا، آپ کھڑے رہے، وسلم سلام کیا، ثم نظر مجلسنا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ نے مجلس کی طرف دیکھا کہ کہیں جگہ ہے، فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوہ اصحابہ، حضور نے صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھا کہ کون ہے جو میرے علی کے لیے جگہ بناتا ہے۔ وکان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جالسا علی یمین النبی، اور حضرت ابو بکر صدیق وہ حضور کے دائیں جانب بیٹھا کرتے تھے، ان کی ایک خاص نشست تھی، وہ اسی جگہ بیٹھا کرتے تھے اور کسی کے لیے اٹھا نہیں کرتے تھے۔ فتزحزح له عن مجلسه، جو ہی انہوں نے مولا علی کو دیکھا تو ابو بکر صدیق اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے، آپ اپنے مقام سے دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر وقال ہا ہنا یا ابا الحسن، انہوں نے یہ فرمایا ابو الحسن آپ یہاں تشریف رکھیں۔ مولا علی جب تشریف لائے فجلس بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبین ابی بکر، تو مولا علی حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جلوہ افروز ہو گئے۔ قال فرأینا السرور فی وجہ رسول اللہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، حضور خوش ہیں۔ ثم اقبل علی ابی بکر، حضور متوجہ ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، فقال یا ابا بکر انما یعرف الفضل لاہل الفضل ذو الفضل، اے ابو بکر فضیلت والے کو فضیلت والے کے سوا کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ یعنی حضور نے فرمایا یہ جو علی کا تو نے اکرام کیا ہے نا، اس وجہ سے کیا ہے، تو خود بھی فضیلت والا ہے، علی بھی فضیلت والا ہے، لیکن تیرا یہ مولا علی کے لیے کھڑے ہو جانا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ فضیلت والا ہی فضیلت والے کے مقام و مرتبے کو جانتا ہے۔ اور پھر ابن عساکر کی دوسری روایت کے اندر موجود ہے، فرمایا لما فعلت ھذا یا ابا بکر، ابو بکر تو نے یہ کیوں کیا، علی کے لیے اپنی نشست کو کیوں چھوڑ دیا؟ قال اکرام لہ، آقا ان کے اکرام کے لیے، ان کی بزرگی کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے، واعظاما، اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے میں نے نشست کو چھوڑا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عالم ہو علی جیسا اور تعظیم کرنے والا ہو ابو بکر جیسا، مجلس مصطفیٰ کی ہو، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ وہ علی المرتضیٰ عالم ہیں، خیر القرون کے صحابہ کے عالم ہیں، کہ جن کے احترام کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسے بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، مولا کائنات مولا علی، آپ کا تفقہ فی الدین، آپ کا قضات اور آپ کی معاملہ فہمی، آپ کے فیصلے، آپ کے اقوال، آپ کا علم، آپ کے ملفوظات، جس پہلو میں دیکھتے جائیں ہر سو آپ کو علی علی ہی نظر آتا ہے۔ علی کے فیصلے بھی علی ہیں، علی کے تفقہات بھی علی علی ہیں۔ آپ جس سو دیکھیں مولا علی کے فیصلے میں کہیں کمزوری اور جھول نظر نہیں آتی، مولا علی کے فیصلے کمال پر اور اوج پر نظر آتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا، اور وہ بھی عمومی طور پہ جس طرح سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اس انداز کا نہیں، بلکہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو مفسر قرآن ہے، جو حبر الامہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسے حلیت الاولیاء کے اندر بیان کیا گیا، اور یہی ابن عساکر نے بیان کیا، اور الاستیعاب کے اندر ابن عبد بر نے اس کو نقل کیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انزل اللہ القرآن علی 7 احرف، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل کیا ہے۔ لکل حرف منہا ظہر و بطن، قرآن کریم کے ان 7 میں سے ہر حرف کا ایک ظاہری معنی بھی ہے، ایک باطنی معنی بھی ہے۔ وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِندَهُ عِلْمُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ،
اور یہی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جس کے الفاظ یہ آخر والے میں نے نقل کیے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ علی وہ ہیں جن کے پاس قرآن کے تمام حروف کے ظاہری معنی بھی ہیں اور باطنی معنی بھی ہیں. اور اسی کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر نقل کیا ہے. چونکہ ذکر حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہوا، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، یہ حبر الامہ ہیں، عالم دین ہیں، ان کی تفسیر کا بڑا مقام و مرتبہ اور بلند پایا ہے. لیکن یہ تفسیر میں شاگرد خود مولا علی کے ہیں، انہیں علم تفسیر مولا علی نے سکھایا ہے. لیکن مولا علی کے مقام اور آپ کے علم تفسیر کو سمجھنا ہو تو پہلے شاگرد کا مقام بھی تو دیکھیے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لو ضاع لی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی بجائے اللہ نے مجھے علم قرآن و عطا فرمایا، تفسیر قرآن کا ایسا علم عطا فرمایا کہ میں اپنے اونٹ کی گم شدہ رسی کو چاہوں تو قرآن کریم کے نور سے تلاش کر لوں، قرآن سے ڈھونڈ لوں. یہ قرآن مجھے وہ نور عطا کر دے گا کہ جہاں رسی ہوگی مجھے قرآن کی روشنی میں مل جائے گی. اور پھر جن کا شاگرد ایسا ہو، ان کا استاذ، ان کا معلم، ان کا مربی مولا مرتضیٰ علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا مقام علم تفسیر میں کیا ہوگا. آپ فرماتے ہیں لو شئت لاوقرت 70 بعیرا فی تفسیر فاتحۃ الکتاب. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اگر میں تفسیر لکھنے پر آ جاؤں تو سارا قرآن تو ایک طرف، محض سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. 70 شتر کا بار ہے تفسیر فاتحہ. مولا علی فرماتے ہیں ایک مقام پر آپ نے فرمایا تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب قرآن میں ہے، قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا خلاصہ با کے نقطہ میں ہے. اور فرمایا انا نقطۃ البا، فرمایا وہ جو ساری کتابوں کا خلاصہ جس ایک نقطے میں ہے، میں علی وہ با کا نقطہ ہوں. اور یہ علی المرتضیٰ ہے کہ جب تفسیر قرآن لکھنے پر آ جائیں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. بلکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر میں چاہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. یہ مقام و مرتبہ ہے مولا علی کی علمیت کا. صحابہ کرام سے بھی تو پوچھا جائے کہ انہوں نے اس شخصیت کو کیسا سمجھا، کیسا جانا جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر علم کا دروازہ فرمایا ہے. سب سے پہلے اس ذات سے قول لینا چاہتا ہوں جسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ خذوا ثلثی دینکم من حمیرہ، کہ دین کا ایک تہائی اگر لینا ہو نا تو عائشہ صدیقہ میری حمیرہ سے لے لو. حضور پیار سے محبت سے حضرت عائشہ صدیقہ کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے، سرخ رنگت والی. فرمایا دین کا ایک تہائی اس سے لے لو. جس کے پاس دین کا ایک تہائی ہوگا وہ اگر مولا علی کی فضیلت میں کوئی بات کہے تو اس بات کی بڑی قدر، بڑی وقت ہوگی. کیا فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتی ہیں علی اعلم الناس بالسنہ. تاریخ مدینہ دمشق کی یہ روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ مولا علی تمام لوگوں میں حضور کی سنت یعنی حضور کی حدیث کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم. اعلم الناس، یہ افعل التفعیل کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری. سب سے بڑے عالم حضور کی سنتوں کے، حضور کی حدیث کے علی المرتضیٰ ہے. اور یہ بات بھی طے شدہ ہے، ناقابل انکار ہے، ناقابل تردید ہے کہ جو حضور کی سنتوں کا، حضور کی حدیث کا سب سے بڑا عالم ہے وہی در حقیقت علوم قرآنیہ کا، قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے. یہ بات ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، یہ بات بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمائی. وہ یہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت سنن دارمی کے اندر ہے کہ انہ سیأتی ناس یجادلونکم بشبہات القرآن. فرماتے ہیں کہ انقریب تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کریم کی متشابہات، وہ جو آیات ہیں ان کو لے کر تمہارے ساتھ بحث کریں گے، مباحثہ کریں گے، مجادلہ کریں گے. فخذوہم بالسنن، تو پھر جو شبہات قرآن کریم سے اٹھا کے یعنی متشابہات لا کے تمہارے ساتھ مباحثہ کریں گے ان کا رد کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا پھر تم ان کے سامنے حدیث پیش کرنا، ان کے سامنے قول رسول پیش کرنا. اور یہ بھی ساتھ فرما دیا فإن أصحاب السنن أعلم بکتاب اللہ. یہ جو حضور کی سنتوں کے عالم ہیں نا وہی در حقیقت کتاب اللہ کے سب سے بڑے عالم ہیں. وہی بات جو حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرما رہی ہیں، اسی کی توضیح، اسی کی تفسیر، اسی کی تشریح اور تاکید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عبد المالک ابن ابی سلیمان وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ اکان فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد اعلم من علی، کیا حضور کے صحابہ میں کوئی مولا علی سے بڑا عالم تھا؟
تو حضرت عطا نے جواب دیا قال لا واللہ ما اعلمہ، نہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی علی المرتضیٰ سے بھی بڑا کوئی عالم ہو. یہ شان، یہ فضیلت، یہ اختصاص، یہ خصوصیت، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا. یوں ہی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے علی المرتضیٰ کو اپنے شہر علم کا باب فرمایا ہے، اور جو شہر علم کا باب ہو اسے علم میں امتیازی حیثیت حاصل ہونا یہ لابدی ہے، یہ ناگزیر ہے، یہ لازم ہے. ہو نہیں سکتا کہ جو مصطفیٰ کے شہر کا دروازہ ہو اس کا علم وہ کم ہو اور وہ علم میں کسی سے ادنا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت ابو طفیل، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال انور کے بعد 100 سال کے بعد بھی زندہ رہے، اور یہ آخری زندہ رہنے والے صحابی ہیں. ان سے یہ مروی ہے، خود مولا کائنات مولا علی سے یہ مروی ہے کہ مولا علی کا علم قرآن کس انداز کا تھا. ان علی، مولا علی خود فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما نزلت آیت الا وقد علمت فی ما نزلت. قرآن کریم کی بسم اللہ سے لے کے والناس تک جتنی آیات ہیں، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا شان نزول علی کو معلوم نہ ہو. آپ فرماتے ہیں کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کس باب میں نازل ہوئی ہے، وَأَيْنَ نَزَلَتْ، اور کہاں نازل ہوئی ہے، وَعَلَى مَنْ نَزَلَتْ، اور یہ بھی کہ وہ کس پر نازل ہوئی ہے. ان ربی وہب لی قلبا عقولا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ والا دل عطا فرمایا ہے. ولسانا طلقا، اور اللہ نے مجھے فصیح زبان عطا فرمائی ہے. یہ مقام و مرتبہ مولا علی کا ہے. اور پھر سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ سلونی اما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھو میں تمہیں جواب قرآن سے عطا کروں گا. یہ دعویٰ اگر کیا ہے تو فقط مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا، حیدر کرار، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں لوگوں تم مجھ سے سوال کرو، بخدا تم قیامت تک جس چیز کی بابت بھی مجھ سے سوال کرو گے میں اس کا جواب تمہیں دوں گا. اور تم مجھ سے قرآن کریم کی بابت سوال کرو تو بخدا قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ وہ آیت اتری ہے آیا دن میں یا رات میں. میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، دن میں اتری کہ رات میں اتری، میدانوں میں اتری کہ پہاڑوں پر اتری ہے. یہ علم ہے مولا علی کا. اور پھر عطیہ العوفی، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت لے کے آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، حضرت ابو سعید خدری نے حضور سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ذاک وزیر اخی سلیمان ابن داؤد، یہ میرے جو بھائی ہیں نبیوں میں سے حضرت سلیمان بن داؤد، ان کے وزیر کی شان میں یہ آیت آئی ہے. اس کا شان نزول یہ ہے، کچھ پس منظر میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس سجی ہے اور ملکہ سبا، ملکہ بلقیس، وہ یمن کے علاقے سے چلی آ رہی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان اور اسلام کی قبولیت اختیار کرتے ہوئے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خیال گزرا. آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا جائے. اس سے پہلے کہ ملکہ سبا یہاں پر آئے تم میں سے کون ہے، مجلس میں جو بیٹھے تھے ان سے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جو بلقیس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے یہاں پر پہنچا دے. تو ایک دیو کھڑا ہوا، قرآن بھی کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بڑا دیو جن وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور میں لاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ نشست برخاست کریں یا اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے کون لے کے آئے گا. تو پھر وہاں ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا جو وزیر ہیں حضرت سلیمان کے، جس کی بابت حضور فرما رہے ہیں، اور ان کا نام ہے آصف بن برخیہ. انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں لاتا ہوں اس سے قبل کہ آپ پلک جھپکیں. بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت آصف بن برخیہ جو ایک ولی ہے وہ تخت کھینچ کے لے آئے اور تخت حضرت سلیمان کے سامنے لا کر پیش کر دیا، آن کی آن میں پلک جھپکتے ہوئے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب وہ تخت لے آئے تو اس کی وجہ کیا تھی. قرآن کہتا ہے الذی عندہ علم من الکتاب، یہ تخت لانے والا وہ شخص تھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. یہ من تبعیضی ہے، سارا علم نہیں، من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو اس کی تو شان یہ ہے کہ 1500 میل دور پڑا ہوا تخت وہ وہاں سے کھینچ لاتا ہے. 1500 میل جانا، 1500 میل واپس آنا، 3000 میل کا فاصلہ ہے. تو جو 3000 میل کا فاصلہ پلک جھپکتے ہوئے طے کر لے، آن کی آن میں وہ تخت لے آئے، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ شان آصف بن برخیہ کی ہے، من الکتاب والے کی شان ہے. لیکن دوسری جگہ پر فرمایا کہ جو قول اللہ تعالی ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب ہے
حضور نے فرمایا ذاک اخی علی ابن ابی طالب، یہ جو شان ہے نا علم کتاب والی، یہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی شان ہے کہ اللہ نے اسے علم کتاب عطا فرمایا۔ تو جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو وہ تو چند ثانیوں میں، چند لمحوں میں ملکہ سوا کا تخت کھینچ کے لے آتا ہے، اور جس علی کے پاس علم کتاب ہو اور سکھایا بھی مصطفیٰ نے خود ہو، اس علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ جس کی بابت صحابہ کرام میں سے ایک اور صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ دوم ہیں، جو مومنوں کے سر کا تاج ہیں، وہ مولا علی کی شان کس انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن سنن کبریٰ نسائی کے اندر ہے، راوی اس کے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا اقرؤنا ابی، ہم میں قرآن کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، واقضانا علی، اور ہم میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا علی المرتضیٰ ہے۔ مولا علی باب شہر علم ہے، لیکن آپ کے اس مقام و مرتبہ کو جاننے کے لیے میں ایک اور پہلو سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو مقام و مرتبہ زبانوں کے اندر عربی زبان کو حاصل ہے، وہ کسی اور زبان کا خاصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لغت اللہ ہے، اس لیے کہ یہ لغت الرسول ہے، یہ لغت اہل الجنہ ہے، یہ جنت والوں کی زبان ہے۔ قرآن کریم عربی میں ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ کل علوم خیر والے سارے قرآن میں ہیں، یعنی گویا کل علوم کو اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ مولا علی کے باب العلم ہونے کی سب سے قوی دلیل جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولا علی ایک ایسے علم کے موجد ہیں جس کے بغیر نہ قرآن سمجھ آتا ہے، جس کے بغیر نہ حدیث سمجھ آتی ہے، جس کے بغیر نہ عربی زبان سمجھ آتی ہے، اور جس کے بغیر نہ عربی اشعار سمجھ آتے ہیں۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم نحو ہے، وہ علم الصرف ہے۔ علم نحو کے موجد بھی مولا علی ہیں، علم صرف کے موجد بھی مولا علی ہیں، اور علم نحو جو ہے یہ عربی گرامر ہے، اس کے بغیر کسی شخص کو نہ قرآن سمجھ آئے نہ حدیث سمجھ آئے۔ اگر کسی بھی شخص کو عربی زبان کو سمجھنا ہے تو عربی زبان کی تفہیم، قرآن کریم کی تفہیم، حدیث کی تفہیم، یہ موقوف ہے علم النحو پر، علم الصرف پر۔ پہلے یہ سیکھنا ہوگا، پھر جا کے قرآن سمجھ آئے گا۔ تو اس کی بابت تاریخ اسلام علامہ ذہبی اور ابو القاسم زجاجی ان کی امالی کے اندر یہ موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو الاسود الدؤلی وہ ایک دن مولا علی کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ مولا علی یوں سر جھکائے ہوئے متفکر بیٹھے ہوئے ہیں، فکر میں ہیں۔ تو عرض کیا امیر المومنین آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا میں تمہارے شہر میں آیا تو میں نے دیکھا یہاں لوگ عربی غلط بولتے ہیں، ان کو عربی بولنی نہیں آتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس زبان کے اصول و قواعد مرتب کر دوں تاکہ یہ عربی درست بولے۔ تو ابو الاسود الدؤلی وہ یہ کہنے لگے کہ ان فعلت ھذا احییتنا، کہ اے مولا علی اگر آپ یہ کام کر دیں نا تو گویا آپ کے ذریعے سے ہمیں نئی زندگی مل جائے گی، وبقیت فینا ھذہ اللغہ، اور اس طریقے سے ہماری یہ زبان جو ہے اسے بقا مل جائے گی۔ تو مولا علی کے پاس وہ 3 دن کے بعد آئے تو مولا علی نے اصول اور قواعد کچھ کاغذ پر لکھ کے رکھے ہوئے تھے جو ابو الاسود الدؤلی کو مولا علی نے دے دیے۔ یہ علم نحو کے اصول تھے، اور اسی سے علم صرف کے اصول بھی مولا علی نے وضع فرمائے، اور آپ نے یہ امت پر بڑا احسان فرمایا قرآن فہمی کے لیے، حدیث فہمی کے لیے۔ حضور مولا کائنات مولا علی نے جو بنیادی عربی گرامر ہے اس کو وضع فرما دیا۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدیوں سے جتنے عالم بن رہے ہیں وہ عالم ہو ہی نہیں سکتے تھے جب تک نگاہ مولا علی کی نہ ہو جائے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نظر علی کی نہ ہو جائے، یہ بھی قاعدہ موجود ہے کہ کوئی عالم ہی نہیں بنتا جب تک وہ علم الصرف نہ سیکھے، علم النحو نہ سیکھے۔ تو مولا علی نے جن علوم کو وضع فرمایا ہے ان سے بندہ عالم بنتا ہے، علی کو چھوڑ کے تو بندہ جاہل رہ جاتا ہے۔ لہٰذا جس کو علم کی خیرات ملی ہے مولا علی کے تصدق سے ملی ہے۔ اور یہ مقام و مرتبہ مولا علی کو کیوں ملا، یہ بات پیش کرتا ہوں حدیث شریف سے، اور اس کی راویہ حضرت ام سلمہ ہے۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ اسی ملاپ کے حال میں میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں گے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مولا علی کا اور قرآن کا ملاپ دائمی ہے۔ اب جس نے قرآن کو سمجھنا ہے اسے در علی پہ آنا ہوگا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے فضائل علم اگر ہم بیان کرنے لگیں تو یہ نشستیں تو اس کے لیے وافی اور کافی نہیں ہیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، لیکن فضائل علی بیان نہیں ہو سکتے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے علی المرتضیٰ کی فضیلتیں بیان کرنے کا۔ آج کی نشست میں ان چند کلمات کے ساتھ میں اکتفا کرتے ہوئے مولا کائنات مولا علی کی بارگاہ میں غلامی کی اور نیاز کی حاضری پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں،
اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مولا کائنات مولا علی کی محبت پر قائم رکھے اور قیامت کے دن آپ کے قدموں سے ہمیں محشور فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.